السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور گھر میں رہتے ہوئے اپنے سبق کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات لازمی کلاس دہم سورہ احزاب کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم آج اس میں جو ہے وہ مشقی سوالات کریں گے۔ کل کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 اس کا بامحاورہ ترجمہ اور لفظی ترجمہ کیا تھا اور مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب ہم اسی کی مشقی سوالات کی طرف، جو کہ سوال نمبر 1 ہے کہ سبق کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو سبق کے آغاز میں یہ تھا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، کفار اور منافقین کا کہا نہ مانیں، یعنی ان کی باتوں کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آپ پر کی گئی آپ صرف اسی کی اتباع کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس سوال نمبر 2، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ تو یہ ہے کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کے بارے میں اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے ان کو نہیں بنایا، بلکہ وہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہی رہیں گے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، ہاں اگر تمہیں ان کے باپ کے نام معلوم نہیں ہیں تو دین میں وہ تمہارے دوست ہیں اور وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس سلسلے میں اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تم نے ایسا جان بوجھ کر لیا تو پھر تم سے اس چیز کی جو ہے وہ باز پرس ہوگی۔ آگے سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس کہ درج ذیل عبارات کا مفہوم آپ نے واضح کرنا ہے، یعنی بات کو واضح کرنا ہے کہ اس آیت میں بتایا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہمیں دی گئی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس کا ترجمہ ہے نبی کریم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور نبی کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شان کریمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی بھلائی کے لیے اور ان کی خیر خواہی کے لیے ان کے آخری فوائد اور اعلیٰ سیرت و کردار کو بنانے میں ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ اسی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں کے مقابلے میں فائق درجہ حیثیت رکھتے ہیں، یعنی سب سے جو افضل درجہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم مومنوں سے ان کی جان اور مال کو جب اللہ کی رضا کے لیے طلب کریں تو بلا جھجک مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ، یعنی اپنی اولاد اور اپنے مال جان سے سب سے زیادہ جو ہے وہ مقدم آپ کے پاس جو رشتہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ہے۔ اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی مومنین کو آپ کی بیویوں کی عزت اور احترام اور اپنی ماؤں سے بڑھ کر ان کی عزت اور احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا کہ ان کے لیے اور ان کے ساتھ یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ مومنین کا جو نکاح ہے وہ حرام ہے، جیسا کہ ان کی اپنی ماں سے ان کا نکاح حرام ہوتا ہے، بلکہ اپنی ماں سے خلوت میں ملاقات کی جا سکتی ہے اور وہ بیٹے کے سامنے بیٹھ سکتی ہے، لیکن کوئی بھی شخص امہات المومنین کے پاس نہ تو اکیلے میں خلوت میں اکیلے میں بیٹھ بھی نہیں سکتا اور نہ ان کا وارث بن سکتا ہے، بلکہ وہ ان کی روحانی مائیں ہیں۔ جو ہمیں دوسری آیت دی گئی ہے وہ ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے 2 دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور جو دوسرا دل ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے، وہ کفر کے ساتھ ہے۔ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا، بہت چلاک اور مکار تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے پاس 2 دل ہیں جن سے میں سوچتا ہوں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت مقدسہ اس کے رد میں نازل ہوئی، جبکہ بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا
کہ اس کے بعد جو آنے والے مسائل تھے، 2 مسئلے تھے، نمبر 1 جو منہ بولا بیٹا تھا، اور نمبر 2 ازواج مطہرات کے بارے میں جو حکم دیا جا رہا تھا، ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اگلی جو آیت ہے وہ ہے ہمارے پاس وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَّا تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ اللہ نے تمہاری بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بنا دیا۔ اس میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی بیویوں کو غصے میں مائیں بول دیا کرتے تھے، تو ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جنہیں تم اپنی ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری مائیں نہیں بن سکتی، بلکہ ماں صرف حقیقت میں ماں ہی ہوتی ہے جس کے بطن سے تم پیدا ہوئے ہو، حقیقت کسی کے منہ کی بات سے بدل نہیں سکتی۔ اسلام نے زہار کو نہ طلاق قرار دیا ہے اور نہ ہی بیوی کو ماں سے بدلا ہے، بلکہ زہار کرنے والے پر کفارہ ادا کرنا فرض ہے۔ جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا اس کی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، اور اس کا جو کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس نے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو اس نے 2 ماہ کے جو ہیں وہ مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس نے 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام اس نے کرنا ہے، یہ زہار کا کفارہ ہے۔ آج ہم نے اس لیکچر میں سورہ احزاب کے جو ہے وہ مشقی سوالات ہم نے کیے، سبق نمبر 1 کے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور لکھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ شکریہ۔